شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن سے ہدایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ یعنی اللہ نے اس قرآن کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ رحمت بہت سارے اعتبار سے رحمت ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں تھا پتہ۔ اللہ نے بتایا قرآن میں، در حقیقت تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں نہیں تھا معلوم ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے بتایا قرآن میں ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، زندگی میں کیا ہونا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں تھا پتہ۔ یہ سب ہماری کتاب قرآن پاک ہمیں بتاتی ہے۔ تو سمجھ آئی، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اس مقدس کتاب کی پل پل ضرورت ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا ابدی زندگی ہو، ہمیں دونوں صورتوں میں اس قرآن پاک کی ضرورت ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چنا اپنی کتاب کے لیے۔ اللہ نے ہماری جہالت کو ختم کیا اس کتاب کے ذریعے، ہمیں عقل اور شعور دیا، ہمیں صحیح غلط کی پہچان دی اس کتاب کے ذریعے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے ہمیں فرق بتایا۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مقدس کتاب ہمارے حصے میں آئی، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی ایسے معجزے دیے ہیں جن کو دیکھ کر ان انبیاء کی قوم ان پر ایمان لائی، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو معجزہ کہا جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہ معجزہ تا قیامت رہنے والا ہے۔ یہ معجزہ ہر گھر میں ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، ہدایت ہے۔ جس نے اس سے ہدایت پالی وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ رسوا ہو گیا، دونوں جہانوں میں رسوا ہو گیا۔ اس کتاب کا ایک اور اہم فائدہ کیا ہے کہ ہمیں یہ خوف اور غم سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غم کیا ہوتا ہے؟ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے مطابق نہیں ہوتے یا جن سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے اپنے ہم سے بچھڑ گئے ہوں، یا کوئی ایسے حادثے جو ہمیں زندگی سے دور لے جاتے ہیں۔ یعنی غم تو ماضی کے ہوتے ہیں، اور جو خوف ہوتا ہے وہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ ہمیں مستقبل کے بارے میں بہت سے خوف ہوتے ہیں، پتہ نہیں آنے والے دن کیسے ہوں گے، پتہ نہیں ہم کیسے حالات سے گزریں گے، پتہ نہیں ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اہل و عیال کے لیے کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ جان لیں، جو کوئی بھی اپنے ساتھ ماضی کے غموں کا اور مستقبل کے خوف کا ٹوکرا لے کر چل رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ نہ وہ ماضی سے نکلتا ہے، نہ وہ مستقبل کی فکر چھوڑتا ہے، اسی چکر میں اپنی پوری زندگی خراب کر دیتا ہے۔ یہ در حقیقت بیماری ہے، تو اللہ نے ان دو بڑی بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک حل دیا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ وہ حل قرآن پاک ہے۔ اللہ نے اس میں ہر ایک چیز کی شفا رکھی ہے، چاہے بیماری ہے، چاہے کچھ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو جاب نہیں ملتی، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کے گھریلو معاملات ہیں۔ ایسے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ دوڑتے ہیں عاملوں کے پاس، پر کیونکہ ہم اس قرآن سے ہدایت نہیں لیتے۔ انہوں نے کہاں سے؟ انہوں نے کوئی الگ کتاب ایجاد کی ہے جس سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ وہ بھی اسی قرآن کو پڑھ کے عامل، یا تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ بھی پڑھیں، اللہ نے یہ کتاب آپ کو بھی دی ہے، یہ کتاب آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ اسے پڑھ کے اس میں سے ہر ایک چیز کا حل نکال سکتے ہیں، بجائے اس کے
کہ آپ اپنی پریشانیوں کا حل دوسروں سے دریافت کروائیں کہ مجھے یہ اس پریشانی سے نکال دو، مجھے اس پریشانی سے نکال دو۔ ایک بار قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے آپ کے ہر مسئلے کا حل اس میں رکھا ہے۔ اللہ نے جو بھی مسئلے اتارے ہیں ان کا حل اس میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی میری کتاب سے ہدایت لے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے مطابق چلے گا، اس کو نہ ماضی کا کوئی غم رہے گا نہ مستقبل کا کوئی خوف رہے گا۔ تمہاری ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مسئلے کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے نجات رکھی ہے۔ ہم اس قرآن پڑھ کر سمجھ کر نجات پا سکتے ہیں ہر اس چیز سے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی قرآن کو فالو کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا مراحل آئیں گے۔ اگر ہم اس کتاب سے ہدایت لیں گے تو ہمیں کسی اور کے گائیڈ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے، آپ قرآن اٹھائیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس میں ہی آپ کا حل ہے۔ یہ معجزہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اس سے ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں، صرف اس کو فالو کر کے۔ ہم قرآن سے مدد لے کر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی سوچ سے زندگی نہ گزاریں، نہ ہی اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ، بلکہ آپ قرآن کے نقش قدم پہ چلیں، کیونکہ قرآن حق کا راستہ ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن معجزہ ہے۔ زندگی گزارنی تو ہے ہی، تو قرآن کے مطابق گزار کر دیکھیں۔ سکون والی زندگی گزارنی ہے، مرنے کے بعد بھی سکون والی زندگی ملے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کی پیروی کریں۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی، بالکل بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو وہ آپ کو ہدایت دے گا، اللہ کی محبت مانگیں گے تو وہ آپ کو محبت دے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے انجام بہت عبرتناک ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس سے آپ محروم ہیں، لیکن کیا ہے، آپ کے پاس سکون نہیں ہے، تو وہ سکون کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ قرآن میں دلوں کا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، اس کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ اس کے ذکر میں، اس کو یاد کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا۔ آپ کو جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو قرآن کھولیں اور دھیان دیں، اسی میں راستہ مل جائے گا۔ قرآن ہمارے لیے دونوں جہانوں میں ضروری ہے۔ ہمیں اپنا معمول بنانا ہے، ہمیں خود کو پابند کرنا ہے۔ کس چیز کا پابند کرنا ہے؟ ہمیں اگر زندگی آسان بنانی ہے تو ہمیں سب بنا بنایا مل رہا ہے، ہمیں تو راستے بتائے گئے ہیں، ہمیں تو بس اس پر چلنا ہے، اس پر یقین کر کے چلنا ہے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اب جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، وہ کن غلطیوں کی وجہ سے برباد ہوئے، وہ کن غلطیوں کی وجہ سے تباہ ہوئے، کن غلطیوں کی وجہ سے جہنم ان کا مقدر ہوئی، وہ سب اللہ نے اس قرآن میں لکھ دیا ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے اس قرآن میں کہ اگر یہ غلطی کرو گے تو اس قوم کی طرح یہ حال ہوگا تمہارا، تمہیں یہ غلطی نہیں کرنی، اس راستے پہ چلنا ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ ہدایت کا ہے۔ تو ہمیں تو بنا بنایا سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں تو بس فالو کرنا ہے اور اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے، بچ جانا ہے جہنم سے، دنیا میں برباد ہونے سے بچ جانا ہے، لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سرخرو ہونا ہے۔ آپ اس قرآن سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، سرخرو ہو سکتے ہیں، آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا۔ پل پل اللہ سے ہدایت مانگے، پل پل اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ کی قرآن سے ہم اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، ہم قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن پاک نہیں آتا پڑھنا تو آپ شروعات کیجئے قرآن پاک سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی کوئی عمر نہیں، آپ عمر کے کسی مراحل میں بھی ہیں، آپ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک ہر حال میں سیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔
آپ کی نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ نے قرآن کس لیے اتارا، کیسے اتارا، کیوں اتارا، کس کے لیے اتارا۔ آپ کو قرآن کے بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے محروم نہ رہیں۔ جو آپ کریں گے وہ یقیناً آپ کی نسلیں کریں گی۔ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں، اپنے آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہدایت حاصل کرنی ہے اس قرآن سے۔ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ ہمیں کسی سے مدد نہیں لینی سوائے اللہ کے۔ اللہ نے یہ جو کلام بھیجا ہے یہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، یہی ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہمارے لیے معجزہ ہے۔ ہم کیوں کسی بیٹھ کر معجزے کا انتظار کریں جب ہمارے ہاتھ میں اتنا بڑا معجزہ ہے؟ ہم اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں ہر راستہ ملے گا۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو وقت دینا ہے۔ اسے وقت دیں گے نا تو آپ دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جائیں گے، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جنت آپ کا مقدر ہوگی، خوش نصیبی آپ کا مقدر ہوگی۔ آج زندگی ہے، کل کا پتہ نہیں، تو آج سے ہی شروع کریں، جتنا ہو سکے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا اور ہدایت پانے والا بنائے، ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔